معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر ڈیل کارنیگی کی کتاب ابراہم لنکن، امریکی صدر کی زندگی اور کارناموں کا تذکرہ۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ سب ہیڈنگ آپ کے پیشے۔ برنز اور شیکسپیئر کی شاعری کی وجہ سے ابراہم لنکن کے سامنے ایک نئی پرمغز، پیاری اور احساسات سے پر زندگی آ گئی، لیکن اس کے نزدیک سب سے زیادہ حیران کن بات یہ نہیں تھی کہ شیکسپیئر اور برنز نے کسی کالج میں تعلیم نہیں پائی اور ان میں سے کسی نے اسکول میں اس سے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی۔ کبھی کبھی وہ یہ سوچنے کی جسارت بھی کرتا تھا کہ ٹام لنکن کا ناخواندہ بیٹا جس نے اسکول میں باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی، شاید شاعری اور اعلیٰ قسم کے کاموں کے لیے بہتر ثابت ہو، اور جنرل اسٹور کی اشیاء بیچنا اور لوہار کا کام کرنا ہمیشہ کے لیے اس کے لیے لازم و ملزوم نہ ہو۔ اس زمانے کے بعد برنز اور شیکسپیئر اس کے ہر دل عزیز مصنفین تھے۔ وہ شیکسپیئر کی تصنیفات کا کسی اور مصنف کی تصنیفات کی نسبت کہیں زیادہ مطالعہ کرتا تھا، اور اس مطالعے کا اس کی طرز تحریر پر گہرا نقش تھا۔ جب وہ پریزیڈنٹ کی حیثیت سے وائٹ ہاؤس میں مقیم تھا اور خانہ جنگی زوروں پر تھی، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو گئے تھے، وہ شیکسپیئر کی تصنیفات کے مطالعے کے لیے وقت نکال لیتا تھا، جو علماء سندھ کی حیثیت رکھتے تھے، ان سے بعض پیراگرافوں کی وضاحت کی خاطر خط و کتابت کرتا تھا۔ جس ہفتے وہ گولی کا نشانہ بنا، اس نے اپنے دوستوں کے حلقے میں 2 گھنٹے تک میکبیتھ بلند آواز سے پڑھی۔ جیک کیلسو کا اثر اس وقت بھی اس کی شخصیت پر موجود تھا جب وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے وائٹ ہاؤس میں مقیم تھا۔ نیو سلیم کا بانی اور میخانے کا محافظ جیمز رٹلج تھا، جس کی بیٹی این بڑی دلکش تھی۔ جب لنکن کی اس سے ملاقات ہوئی، اس کی عمر صرف 19 برس تھی۔ یہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جس کی آنکھیں نیلی اور بال بھورے تھے، اگرچہ اس کی منگنی قصبے کے امیر ترین سوداگر کے ساتھ ہو چکی تھی۔ لنکن کو اس سے محبت ہو گئی۔ این نے جان میک نیل کے ساتھ شادی کرنے کا پہلے ہی وعدہ کر لیا تھا، لیکن یہ بات بھی طے ہو چکی تھی کہ جب تک وہ 2 سال تک کالج کی تعلیم مکمل نہ کرے، شادی نہیں ہوگی۔ لنکن کو نیو سلیم میں رہتے ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میکنیل نے اپنا سٹور بیچ دیا اور کہا کہ وہ اپنے والدین کو اور کنبے کو ایلینائز واپس لانے کے لیے نیو یارک جا رہا ہے، لیکن روانگی سے پیشتر این رٹلج کے سامنے اس نے ایک ایسی بات کا اقرار کیا جس کی وجہ سے وہ ششدر رہ گئی۔ پھر بھی وہ نوجوان ہی تو تھی اور اس سے محبت بھی کرتی تھی، اس لیے اس کی باتوں کو سچ مان لیا۔ چند دنوں کے بعد وہ نیو سلیم سے روانہ ہو گیا۔ چلتے ہوئے این کو ہاتھ لہرا لہرا کر الوداع کہا اور جلد چٹھی لکھنے کا وعدہ کیا۔ لنکن اس وقت گاؤں میں پوسٹ ماسٹر تھا۔ گھوڑا گاڑی کے ذریعے سے ہفتے میں 2 مرتبہ ڈاک آتی تھی، اور یہ ڈاک بھی نہایت مختصر ہوتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں چٹھیاں بھیجنے کی لاگت بہت ہوتی تھی، جو 6 سے 25 سینٹ تک فاصلے کے لحاظ سے وصول کی جاتی تھی۔ لنکن ڈاک اپنے ہیٹ میں رکھ لیتا تھا۔ جب کوئی شخص اس سے اپنی چٹھی کے متعلق پوچھتا تو وہ ہیٹ سر سے اتارتا اور اپنی ڈاک کا جائزہ لیتا۔ ہفتے میں 2 مرتبہ این رٹلج اپنی ڈاک کے متعلق دریافت کرتی تھی۔ 3 مہینے گزر گئے تو اس کی ایک چٹھی آئی جس میں میکنیل نے یہ عذر پیش کیا تھا کہ وہ دریائے اوہیا عبور کرتے ہوئے بیمار ہو گیا تھا۔ وہ پورے 3-4 ہفتے بیمار رہا اور کچھ عرصے بے ہوش بھی رہا۔ 3 مہینے کے بعد پھر دوسرا خط ملا، اور یہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہ بے معنی تھا
اور سرد مہری پر مبنی تھا۔ اس نے لکھا کہ اس کا باپ بیمار تھا، اس کے والد کے قرض خواہوں نے اسے بہت پریشان کیے رکھا اور اس کا واپسی کا ابھی کوئی پروگرام نہیں۔ اس کے بعد این نے 2 ماہ تک ڈاک کا انتظار کیا، لیکن اور چٹھی نہ آنی تھی نہ آئی۔ اب اسے شک گزرنا شروع ہوا کہ آیا میکنل کو اس سے اصلی محبت تھی بھی یا نہیں۔ لنکن نے اسے پریشانی کے عالم میں پایا اور میکنل کی تلاش کے لیے اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر پیش کر دیں، لیکن اس نے جواب دیا وہ جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں اور اگر اسے میری پرواہ نہیں تو مجھے بھی اسے تلاش کرنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس نے اپنے والد کو اس غیر معمولی بات کے متعلق اطلاع دی جو میکنل نے اسے بتائی تھی۔ اس نے بتایا کہ میکنل اس کا اصلی نام نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک فرضی نام تھا۔ اس کا اصل نام میکنارمار تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ فرضی نام اختیار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا والد نیو یارک اسٹیٹ میں کاروبار کرتا تھا۔ وہ بہت مقروض ہو گیا تھا۔ میکنامار چونکہ بڑا لڑکا تھا، اس لیے اسے خدشہ تھا کہ اگر اس کے کنبے کو اس کا اتا پتہ مل گیا تو ان کی کفالت کا بوجھ اس کے کندھوں پر آ پڑے گا اور اس کے کاروبار میں ترقی کی رفتار سست پڑ جائے گی۔ اس لیے اس نے فرضی نام اختیار کیا تھا۔ اب جبکہ اس نے کافی دولت جمع کر لی تھی، وہ اپنے والدین کو ایلینائز لانے کے لیے جا رہا تھا تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ خوشحالی کی زندگی بسر کر سکے۔ جب یہ واقعات لوگوں تک پہنچے تو ان کے اندر ہیجان پیدا ہو گیا۔ لوگ اسے فریب کار کہنے لگے، حالات خراب ہو گئے اور لوگوں کی طنزیہ باتوں نے انہیں اور بھی خراب کر دیا۔ کوئی کہتا کہ وہ پہلے ہی شادی شدہ تھا، کسی کی زبان پر تھا کہ اس نے 2-3 بیویاں چھپائی ہوئی تھیں۔ لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے تھے۔ کوئی اس طرح اظہار خیال کرتا کہ اس نے بینک لوٹا تھا اور وہ قاتل تھا اور این رٹلج کو شکر کرنا چاہیے کہ وہ اسے چھوڑ گیا۔ ایسی باتیں نیوسلم کے لوگ کرتے تھے، لیکن لنکن خاموش تھا۔ وہ گہری سوچ میں تھا۔ آخرکار اس کی مراد بر آئی، جس کے لیے وہ پر امید تھا اور جس کی خاطر وہ دعا کیا کرتا تھا۔ سب ہیڈنگ لنکن اور این رٹلج۔ رٹلج کا مے خانہ نہایت بھدا تھا اور سرحدی علاقے میں دوسرے مکانوں کی طرح گلیوں کا بنا ہوا تھا۔ اس کی کوئی امتیازی حیثیت نہ تھی اور یہ موسمی اثرات سے بھی محفوظ نہ تھا۔ کوئی اجنبی اس پر دوسری دفعہ نگاہ ڈالنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا، لیکن لنکن کی نگاہیں اس پر لگی رہتی تھی اور اس کا دل اس میں اٹکا ہوا تھا۔ اس کے نزدیک یہ اس کی زمین کا محور اور فلک بوس مینار تھا۔ وہ اس کی دہلیز پر دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ہی عبور کر سکتا تھا۔ جیک کیلسو سے شیکسپیئر کے ڈرامے مانگ کر ان کا مطالعہ سٹور کی میز کے اوپر دراز ہو کر کیا کرتا تھا۔ بار بار یہ شعر پڑھتا تھا، لیکن کسی قسم کی روشنی اس کھڑکی سے اکثر نمودار ہوتی ہے، یہی مشرق ہے اور جولیٹ سورج ہے۔ وہ کتاب بند کر دیتا، نہ اس میں پڑھنے کی سکت رہتی نہ سوچنے کی۔ وہ وہاں 1 گھنٹے تک پڑا رہتا اور جو کچھ پیاری این نے گزشتہ رات ذکر کیا ہوتا اس کے خواب دیکھتا رہتا۔ اب اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ یہ کہ وہ ان گھڑیوں میں کھویا رہے جو اس نے این کے ساتھ گزاری تھی۔ اس زمانے میں لحاف تیار کرنے والی پارٹیاں عام تھیں۔ اس قسم کے کاموں کے لیے این کو بھی مدعو کیا جاتا تھا، جہاں اس کی چھریری انگلیاں غیر معمولی پھرتی اور ہنرمندی سے حرکت کرتی ہوتی تھیں۔ لنکن صبح سویرے اس کے ساتھ لحافوں کے مرکز میں چلا جاتا اور شام کو اسے واپس لے آتا۔ ایک دفعہ وہ جرأت مندی کے ساتھ مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ جگہ ایسی تھی جہاں مرد ایسے موقعوں پر داخل ہونے کی جرأت نہیں کرتے تھے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا، لیکن این کا دل دھڑکنے لگا اور اس کے چہرے پر گلاب کسی سرخی کا گویا سیلاب آ گیا۔ اس نے پریشانی کے عالم میں غیر یقینی حالت میں کچھ ٹانکے بے قاعدہ لگائے۔ کچھ بوڑھی اور سنجیدہ عورتوں نے معاملے کو بھانپ لیا اور وہ مسکرا دیں۔ مالکہ نے اس لحاف کو کئی سال تک اپنے پاس رکھا۔ جب لنکن پریزیڈنٹ بنا تو وہ زائرین کو
یہ بے قاعدہ ٹانکے دکھاتا تھا جو اس کی پیاری بیوی نے لگائے تھے۔ گرمی کے موسم میں شام کے وقت دریائے سینیگا کے کنارے جہاں درختوں کے درمیان رنگ برنگ پھول عجیب بہار دکھا رہے ہوتے تھے، لنکن اور این چہل قدمی کیا کرتے تھے۔ ایک موسم خزاں میں وہ جنگلوں میں لاشعوری کی حالت میں چلتے چلے گئے۔ اس وقت شاہ بلوط کے درختوں کو آگ سی لگی تھی اور ہیکٹری سے پھل نیچے ٹپک رہا تھا۔ سردی کے موسم میں جب برف پڑنی بند ہو جاتی وہ جنگل میں گھوما کرتے تھے۔ اس وقت شاہ بلوط ایش، اخروٹ اور کلکم کے درختوں پر برف کے موتی ٹکے ہوئے ہوتے تھے۔ دونوں کے لیے زندگی میں تقدس پیدا ہو گیا تھا اور یہ موسم ان کے لیے نیا، عجیب اور خوبصورت مفہوم لیے ہوئے تھا۔ جب کبھی لنکن کھڑا ہوتا اور این کی نیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا تو اس کا دل اس کے بدن میں پھریری لیتا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سانس کو محسوس کر سکتا تھا۔ یہ معلوم کر کے وہ بے حد حیران ہوتا کہ اینا میں کس قدر ملائمت ہے۔ اس نے کچھ ہی عرصہ پیشتر لنکن ایک مخمور عیسائی مبشر کے بیٹے بیری کے ساتھ کاروبار کے لیے گیا۔ اس سے کچھ ہی عرصہ پیشتر لنکن ایک مخمور عیسائی مبشر کے بیٹے پیری کے ساتھ کاروبار کے لیے گیا تھا۔ اس وقت نیو سلم کا چھوٹا سا گاؤں اور اس کی تمام دکانیں ویرانی کے آخری مرحلے میں تھیں، لیکن انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ انہوں نے بلا سوچے سمجھے 3 دکانوں کا بچا ہوا مال خرید لیا اور اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ ایک دن ایک مسافر نے لنکن اور بیری کے سٹور کے سامنے اپنی گاڑی روک لی۔ سڑکوں کی مٹی نرم ہونے کی وجہ سے گاڑی کا چلنا مشکل تھا۔ اس کے گھوڑے تھکے ہوئے تھے، چنانچہ مسافر نے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کی ٹھانی۔ اس نے گھریلو اشیاء کے مال غنیمت کا ایک ڈرم لنکن کے پاس بھیج دیا۔ لنکن مال غنیمت لینا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے گھوڑوں پر رحم آ گیا۔ اس نے سیاح کو 50 سینٹ ادا کیے اور ڈرم دیکھے بھالے بغیر لڑکا کر سٹور کے پچھلے کمرے میں رکھ دیا۔ 15 دن کے بعد اس نے ڈرم کی اشیاء زمین پر ڈھیر کی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ عجیب مال تھا جو اس نے خریدا۔ ڈرم کی تہہ پر گندگی تھی اور وہاں اسے بلیک سٹون کی قانون کی تشریح پر کتابیں ملی۔ اس نے ان کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ کسان کھیتوں میں مصروف تھے، گاہک کوئی شاذ و نادر ہی آتا تھا، اس لیے اس کے پاس کافی وقت ہوتا تھا۔ جتنا زیادہ وہ مطالعہ کرتا اتنا ہی اس کا شوق بڑھتا۔ اس سے پہلے اسے کبھی بھی کسی کتاب میں اس قدر انہماک حاصل نہیں ہوا تھا۔ جب تک 4 جلدیں ختم نہ کر ڈالی وہ چین سے نہ بیٹھ سکا۔ اس کے بعد اس نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ وہ وکیل بنے گا۔ وہ ایسا شخص بنے گا جس کے ساتھ این رٹلس شادی کر کے فخر محسوس کرے۔ این رٹلس نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا اور یہ طے پایا کہ 2 سال قانون کے مطالعے کے بعد جب وہ اپنا پیشہ اختیار کرے گا تو وہ شادی کر لیں گے۔ بلیک سٹون کی کتابیں ختم کرنے کے بعد وہ پریری کے میدانوں کو عبور کرتا ہوا 20 میل کے فاصلے پر گیا، جہاں اس نے ایک قانون دان سے قانون کی کتابیں مستعار لی۔ اس قانون دان کے ساتھ اس کی ملاقات بلیک ہاک وار میں ہوئی تھی۔ واپسی پر اس نے کتاب کھولی اور سفر کے دوران میں مطالعہ کرتا رہا۔ جب کسی پیچیدہ حصے پر پہنچتا تو وہ کھڑا ہو جاتا اور پوری توجہ دیتا، یہاں تک کہ وہ مفہوم اچھی طرح سمجھ لیتا۔ وہ مطالعہ کرتا رہا۔ اس نے شام تک 20 یا 30 صفحے بہت اچھی طرح سے مطالعہ کر لیے۔ اب اندھیرا چھا گیا تھا اور وہ مزید مطالعہ نہیں کر سکتا تھا۔ رات کو ستارے نمودار ہوئے، اسے شدید بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے تیزی سے چلتا ہوا منزل مقصود تک پہنچا۔ گھر پہنچ کر اس نے مسلسل مطالعہ شروع کیا۔ وہ دن کے وقت سیدھا لیٹ جاتا اور درخت کے سائے میں پڑا رہتا، جبکہ اس کے ننگے پاؤں درخت کے ساتھ زاویہ بناتے۔ رات کے وقت وہ اوپر کی دکان میں چلا جاتا، جو بھی ردی ادھر ادھر پڑی ہوتی انہیں اکٹھی کر کے آگ لگاتا اور اس روشنی میں مطالعہ کرتا رہتا۔ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد
بآواز بلند پڑھتا تھا اور کبھی کبھی کتاب بند کر کے مفہوم اپنی کاپی پر لکھتا تھا۔ وہ بار بار مطالعہ کرتا اور اس کا مطلب و مفہوم دہراتا، یہاں تک کہ تمام مضمون اس کی سمجھ میں آ جاتا۔ جہاں کہیں بھی وہ جاتا کتاب اس کی بغل میں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کسان نے اسے ایندھن کی لکڑی کاٹنے کے لیے کام پر لگایا۔ وہ اپنے گودام کا جائزہ لینے کے لیے سپہر کے وقت آیا تو دیکھا کہ لنکن لکڑیوں کے ڈھیر کے اوپر ننگے پاؤں بیٹھا ہے اور قانون کی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ مینیئر گراہم نے اسے بتایا کہ اگر وہ قانون اور سیاست کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے گرامر کا سیکھنا ضروری ہے۔ لنکن نے پوچھا کہ یہ کتاب کہاں سے مل سکتی ہے؟ گراہم نے اسے بتایا کہ ایک زمیندار جان واٹس ہے، اس کے پاس گراہم کی لکھی ہوئی گرامر موجود ہے۔ لنکن فوراً اٹھا، اپنا ہیٹ سر پر رکھا اور یہ کتاب لینے کے لیے چل پڑا۔ جس تیز رفتاری سے اس نے گرامر کے قوانین ذہن نشین کر لیے، گراہم کے لیے تعجب انگیز بات تھی۔ 30 سال کے بعد اس اسکول ماسٹر نے یہ انکشاف کیا کہ اس نے 5000 ذہین اور محنتی طلباء کو تعلیم دی تھی، لیکن علم ادب کی جستجو میں لنکن کا کوئی ثانی نہیں پایا۔ گراہم کی گرامر پر دسترس حاصل کرنے کے بعد لنکن نے تاریخ کی 2 کتابوں کا مطالعہ کیا اور جیفرسن، کیلے اور ویبسٹر کی سوانح عمریاں پڑھیں۔ نیلا کوٹ، بھاری بھرکم بوٹ، زرد اور نیلی پتلون پہنتے ہوئے یہ نوجوان نیوسلم میں گھومتا پھرتا، مطالعہ کرتا، خوابوں میں کھویا رہتا، لوگوں کو کہانیاں سناتا اور اس طرح جہاں بھی جاتا دوستوں کا ہجوم اس کے ساتھ ہوتا۔ ایلبرٹ جے بیوریج نے، جو لنکن کا ہم اثر تھا، لنکن کی یادگار سوانح عمری میں لکھا ہے کہ نہ صرف اس کی ذہانت، مہربانی اور علم لوگوں کے لیے باعث کشش تھا، بلکہ اس کا عجیب و غریب لباس اور بے ڈول بدن بھی اس کی شہرت کا باعث بنا، جس سے لوگ محظوظ ہوتے تھے۔ ایب لنکن کا نام تھوڑے ہی عرصے میں گھر گھر مشہور ہو گیا۔ آخرکار لنکن اور بیری کا کاروبار ناکام ہو گیا۔ توقع بھی اس بات کی تھی، کیونکہ لنکن کتابوں میں منہمک رہتا تھا اور بیری شراب میں مدہوش، اس لیے کاروبار کا یہی انجام ہونا تھا۔ لنکن کے پاس کھانے پینے کے لیے اور کیمپ پر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اب اسے پھر مزدوری کرنا پڑی، چنانچہ وہ لکڑیاں کاٹتا، خشک گھاس کے انبار لگاتا، باڑے لگاتا، غلے سے بھوسا علیحدہ کرتا یا آرے پر کام کیا کرتا تھا۔ چند دنوں کے لیے اس نے لوہار کا کام بھی کیا۔ مینیئر گراہم کی مدد کے ساتھ اس نے علم مثلث اور لاگرتھم کے پیچیدہ مسائل حل کیے تاکہ وہ سردیر بن جائے۔ چنانچہ اس نے ایک گھوڑا، قطب نما اور انگور کی بیل کی زنجیر ادھار خریدی اور قصبے کے قطعات کی پیمائش 37.5 سینٹ فی قطعہ کی شرح پر شروع کر دی۔ اسی اثنا میں رٹلج کا مے خانہ بھی ناکام ہو گیا اور لنکن کی پیاری بیوی کو ایک زمیندار کے باورچی خانے میں بطور خادمہ کام کرنا پڑا۔ جلد ہی لنکن کو بھی اسی کے کھیت میں کام مل گیا۔ شام کے وقت وہ بھی باورچی خانے میں چلا جاتا تھا۔ وہ برتن صاف کرتی جاتی تھی اور یہ انہیں خوش کرتا جاتا تھا۔ یہاں وہ بے حد خوش تھا کیونکہ اسے این رٹلج کا قرب حاصل تھا۔ ایسی خوشی اور اطمینان اسے پھر کبھی نصیب نہ ہوا۔ موت سے تھوڑی دیر پیشتر اس نے اپنے ایک دوست کے سامنے اقرار کیا کہ جب وہ ایلینائز میں ننگے پاؤں مزدوری کیا کرتا تھا، وہ پریزیڈنٹ کے عہدے پر فائز ہونے کی نسبت زیادہ خوش تھا۔ ان کی محبت کی شدت جتنی زیادہ تھی اتنی ہی اس کی مدت کم تھی۔ اگست 1935 میں این بیمار ہو گئی۔ ابتدا میں اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی، صرف نکاہت اور تھکاوٹ کا غلبہ تھا۔ اس نے حسب معمول اپنا کام جاری رکھنے کی کوشش کی، لیکن ایک صبح وہ بستر سے نہ اٹھ سکی۔ اسے بخار ہو گیا۔ اس کا بھائی ڈاکٹر ایلن کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ این کو میعادی بخار ہے۔ این کا بدن پھک رہا تھا، لیکن اس کے پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے تھے اور انہیں گرم پتھروں کے ساتھ گرمی پہنچانی پڑتی تھی۔ وہ بار بار پانی مانگتی رہی۔ اب ڈاکٹر جانتے ہیں کہ ایسے مریض کو برف میں رکھنا چاہیے تھا اور جتنا پانی وہ پی سکے پلانا چاہیے تھا، لیکن لنکن یہ بات نہیں جانتا تھا۔
خوفناک وقت قریب آ رہا تھا۔ بالآخر این کا بدن اس قدر کمزور ہو گیا کہ وہ اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ڈاکٹر ایلن نے مکمل آرام کرنے کا حکم دیا تھا۔ عیادت کرنے والوں کو اس کے پاس جانے کی اجازت نہ ملی۔ لنکن گھر پر نہیں تھا تو وہ 2 دن اس کا نام بڑبڑاتی رہی اور نہایت عاجزی سے پکارتی رہی۔ جب وہ آیا اور اسے اس بات کا علم ہوا تو وہ اس کے پاس پہنچا۔ کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب کوئی تیسرا شخص ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ یہ آخری ساتھ تھی جو دونوں محبوبوں نے اکٹھے گزاری۔ اگلے روز این بے ہوش ہو گئی اور پھر موت تک بے ہوش رہی۔ اس کے بعد جو زمانہ گزرا وہ لنکن کی زندگی کا خوفناک اور پریشان کن باب تھا۔ وہ نہ سو سکتا تھا نہ کھا سکتا تھا۔ اس نے بار بار اس بات کا اظہار کیا کہ وہ اب زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اس نے خودکشی کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا، لیکن اس کے دوست چوکنے ہو گئے۔ انہوں نے اس کا جیبی چاقو بھی اس سے لے لیا۔ وہ اس کی نگرانی بھی کرتے تھے کہ وہ کہیں دریا میں ہی چھلانگ نہ لگا دے، لیکن اب کسی مجلس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا، اور جب کبھی اسے دوستوں میں بیٹھنا پڑتا تو وہ بالکل گفتگو نہیں کیا کرتا تھا۔ اور نہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا تھا، بلکہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ اسے اپنا ہوش ہی نہیں ہے اور کسی دوسری دنیا میں پہنچا ہوا ہے۔ وہ روزانہ 5 میل کا فاصلہ طے کر کے کینکارڈ کے قبرستان میں جاتا جہاں این دفن تھی۔ بعض اوقات وہ اتنی دیر تک وہاں بیٹھا رہتا کہ اس کے دوستوں کو اس کے متعلق فکر لاحق ہو جاتی۔ وہ وہاں پہنچتے اور اسے اپنے ساتھ گھر لاتے تھے۔ جب طوفان آتا اور بارش ہوتی تو وہ زار زار روتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے لیے یہ برداشت سے باہر ہے کہ میری محبوبہ کی قبر کو پانی بہا کر لے جائے۔ ایک دفعہ وہ سنگامن کے کنارے لڑکھڑاتا ہوا جا رہا تھا اور بے ربط جملے کہہ رہا تھا۔ لوگوں کو خدشہ ہو گیا کہ وہ ذہنی توازن کھو بیٹھے گا۔ ڈاکٹر ایلن کو بلا کر مشورہ لیا گیا۔ ڈاکٹر ایلن کو معلوم تھا کہ ماجرا کیا ہے، اس لیے اس نے تجویز کیا کہ لنکن کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھنا چاہیے۔ شمال کی طرف 1 میل کے فاصلے پر لنکن کا ایک نہایت پیارا دوست مقیم تھا جس کا نام باؤلنگ گرین تھا۔ وہ لنکن کو اپنے گھر لے گیا اور اس کی مکمل نگہداشت اپنے ذمہ لی۔ یہ جگہ نہایت خاموش اور سنسان تھی۔ مکان کے پیچھے چٹانیں تھیں جن پر شاہ بلود کے درخت کھڑے تھے۔ ان کی ڈھلان مغرب کی طرف تھی۔ سامنے ہموار زمین دریائے سنگامن کے دوسری طرف پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں بھی جا بجا درخت اگے ہوئے تھے۔ نینسی گرین لنکن کو درخت کاٹنے، آلو اکھاڑنے، سیب اٹھانے، گاؤں کا دودھ دھونے اور جب وہ قلت رہی ہوتی تو دھاگا پکڑے رکھنے میں مصروف رکھتی تھی۔ اسی طرح وقت گزر رہا تھا۔ ہفتے، مہینے اور سال گزر رہے تھے۔ 1837 میں این کی موت کے 2 سال بعد اس نے اسمبلی کے ایک ممبر سے کہا، اگرچہ دوسرے لوگ میرے متعلق یہ سوچتے ہیں کہ میں نہایت خوشی سے زندگی گزار رہا ہوں، لیکن میں اپنی زندگی سے اس قدر بیزار ہوں کہ میں اعتماد کے ساتھ چاقو بھی اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ این کی وفات کے بعد وہ اور ہی انسان تھا۔ اس کی غمزدہ حالت جو اس پر ہر وقت طاری رہتی تھی، شاذ و نادر ہی اس کا ساتھ چھوڑتی تھی، اور وہ بھی نہایت تھوڑے عرصے کے لیے۔ اس کا اس پر اس قدر غلبہ ہو گیا کہ وہ ایلینائس کا سب سے زیادہ افسردہ شخص سمجھا جانے لگا۔ ہیرنڈن جو اس کے ساتھ وکالت کرتا تھا کہتا تھا، میں نے لنکن کو 20 سال کے عرصے میں کبھی خوش نہیں دیکھا۔ جب وہ چلتا تھا تو اس کے بدن سے غم اور اندوہ کے قطرے زمین پر گرتے تھے۔ اس وقت سے زندگی کے آخری لمحوں تک لنکن کو ایسی نظموں کے ساتھ لگاؤ رہا جن میں غم اور موت کا مضمون ہوتا۔ وہ اکثر گھنٹوں اپنے خیالات میں مگن غم کی تصویر بنے خاموش بیٹھا رہتا۔ کبھی کبھی بے ساختہ یہ الفاظ پڑھتا، ہائے کائی والے سنگے مرمر کے نیچے وہ ذات آرام کر رہی ہے جس کے ہونٹوں پر عین اس کی جوانی کے وقت میں نے بوسے دیے ہیں، اور جن ناموں کے ساتھ اسے محبت ہے وہ کئی سال ہوئے کتبوں کے اوپر مندرج ہیں۔ این کی موت کے تھوڑا عرصہ بعد ہی اس نے ایک نظم
فنا کے عنوان پر زبانی یاد کی، جس کا مضمون ہے کہ فانی کی روح کیوں مغرور ہے۔ یہ نظم اسے بہت پسند تھی اور وہ اکثر اسے بار بار دہرایا کرتا تھا۔ وائٹ ہاؤس میں بھی اس نے کئی دفعہ اپنے دوستوں سے یہ ذکر کیا کہ وہ ایسی نظموں کے عوض سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ اس نظم کے آخری 2 بند اسے زیادہ پسند تھے۔ ہاں، امید اور یاس، خوشی اور دکھ، دھوپ اور بارش لازم و ملزوم ہے۔ مسکراہٹ اور آنسو، گانے اور نوحے ایک دوسرے کے رولف ہیں۔ ایک لمحے ایک نمودار ہوتا ہے تو دوسرے لمحے دوسرا۔ صحت سے موت تک، جوانی سے بڑھاپے تک، یہ غم، امید اور یاس انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ پھر اے فانی کی روح تو کیوں مغرور ہے؟ پرانا کنکارڈ کا قبرستان جہاں عین دفن ہے ایک پرسکون جگہ ہے۔ 3 طرف گندم کے کھیت ہیں، چوتھی طرف نیلی گھاس کی چراگاہ ہے جہاں مویشی اور بھیڑیں چرتی ہیں۔ قبرستان پر جھاڑیاں اور انگور کی بیلیں اگی ہوئی ہیں جہاں شاذ و نادر ہی کوئی شخص پہنچتا ہے۔ موسم بہار میں کوئل یہاں اپنا گھونسلہ بناتی ہے اور فضا کی خاموشی میں بھیڑیں ممیاتی ہیں۔ نصف صدی تک این رٹلج کی لاش سکون کے ساتھ وہاں پڑی رہی، لیکن 1890 میں ایک گورکن نے پیٹرزبرگ میں ایک نئے قبرستان کا اجراء کیا۔ نئے قبرستان کی شہرت کی خاطر اور اپنا کاروبار چمکانے کے لیے اس نے این کی قبر کو اپنے قبرستان میں منتقل کرنے کی ٹھانی۔ تقریباً 15 مئی 1890 کو اس نے این کی قبر کو اکھاڑا، لیکن اسے وہاں این کا جسم نہ مل سکا۔ صرف 4 موتیوں کے بٹن ملے۔ یہی وہ اپنے قبرستان میں لے گیا اور قبر کھود کر دفن کر دیے۔ بعد میں اس نے یہ اعلان کرا دیا کہ این کی لاش کو اس قبرستان میں دفن کر دیا گیا ہے۔ اب گرمی کے مہینوں میں ہزاروں زائرین نئے آکلینڈ کے قبرستان میں اس کی قبر پر جاتے ہیں، ادب کے ساتھ سر جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں۔ اس قبر پر خوبصورت پتھروں کی یادگار قائم ہے جس پر یہ اشعار درج ہیں: میں بے وقت اور گمنام ہوں، لیکن مجھ سے لافانی موسیقی کی تانیں نکل رہی ہیں۔ مجھے کسی کے ساتھ کوئی حسد نہیں، میں ہر ایک کی خیر خواہ ہوں۔ میری وجہ سے لاکھوں لوگ لاکھوں انسانوں سے درگزر کرتے ہیں، اور قوم کا رحیم اور کریم چہرہ انصاف اور سچائی سے چمکتا ہے۔ میں این رٹلج ہوں جو ان جھاڑیوں کے نیچے سوئی ہوئی ہوں۔ میں تمام عمر ابراہم لنکن کی محبوبہ رہی ہوں۔ ہمارا تعلق اتحاد سے نہیں بلکہ جدائی سے قائم ہوا ہے۔ اے امریکن ریپبلک، تو میرے سینے کی راکھ ہے، تجھ پر ہمیشہ بہار رہے۔ این رٹلج کی متبرک راکھ پرانے کنکارڈ کے قبرستان میں ہی رہی۔ لالچی گورکن اسے وہاں سے نہ اٹھا سکا اور اس کی یادیں وہی موجود ہیں جہاں پرندے چہچہاتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ابراہم لنکن نے آنسو بہاتے ہوئے کھو دی تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جو ابراہم لنکن نے آنسو بہاتے ہوئے کھو دی تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اس کا اپنا دل دفن ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں این رٹلج دفن ہونے کی خواہش رکھتی تھی۔